اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، قبیلہ بنو طائی عرب کے مشہور قبائل میں سے ایک تھا۔ حاتم طائی اسی قبیلے کا مایہ ناز فرد تھا، جس کی فیاضی اور سخاوت نے اس قبیلے کے نام کو 4 داغ عالم میں روشن کر دیا تھا۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی اپنی قوم کا سردار مقرر ہوا۔ وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، عدی کہتا ہے، عرب کے دوسرے غیر مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ناپسند کرتے تھے، لیکن میری ناپسندیدگی سب سے زیادہ تھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا مجھے نہ ان کی اطاعت کی ضرورت ہے اور نہ ان کے دین کو قبول کرنے کی حاجت ہے، کیونکہ میں ایک تو اپنے قوم کا رئیس ہوں، میرا مذہب عیسائیت ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اور میری قوم مجھے اپنے آمدنی کا چوتھا حصہ بھی پیش کرتی ہے، اور میں خوش و خرم بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، مجھے ان کے دین کو قبول کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی پے در پے فتوحات اور اسلام کی کامیابیوں کے چرچے بھی وہ سن رہا تھا۔ اس لیے عدی کہتا ہے، میرے دل میں یہ تشویش ضرور تھی، کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر اسلام میرے علاقے پر حملہ کر دیں اور مجھے قید کر لیں۔ چنانچہ میرا ایک عربی النسل نوکر تھا جو میرے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ استبل میں ہر وقت چند ایسے اونٹ موجود رہنے چاہیے جو سرکش نہ ہوں اور فربا ہوں اور بہت ہی زیادہ توانا ہوں۔ جب تو یہ سنے کہ مسلمانوں کے لشکر نے بنی طائی کے علاقے میں قدم رکھا ہے، مجھے فوراً اطلاع دے دینا۔ چنانچہ اس کا نوکر ایک روز گھبرایا ہوا آیا۔ اس نے آ کر مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہ سوار یہاں پہنچ گئے ہیں، میں نے ان کے جھنڈے بھی دیکھے ہیں، اس لیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر گزریے۔ چنانچہ عدی نے فوراً ان اونٹوں کو اپنے پاس لانے کا کہا اور اپنے بچوں اور بیوی کو سوار کیا، جلدی میں اپنی بہن کو وہیں چھوڑ گیا اور خود شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسلمان مجاہدین نے اس کے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنا دیا، جس کے اندر حاتم کی بیٹی صفانہ بھی تھی۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لایا گیا۔ حاتم کی بیٹی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور میری پرسش احوال کے لیے آنے والا شام بھاگ گیا ہے، مجھ پر احسان فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ حضور نے پوچھا، تیرا وفد کون ہے؟ عرض کی، عدی بن حاتم۔ حضور نے فرمایا، وہی عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے۔ اسی طرح 2-3 روز تک یہی سوال اور یہی جواب ہوتے رہے، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے قوم کے چند باعزت اور باعتبار شخص آئے ہیں تو حضور کو مطلع فرمایا۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستے کا خرچہ بھی دیا، اچھے کپڑے بھی پہننے کے لیے دیے اور سواری بھی دی، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ حاتم کی بیٹی اور عدی کی بہن کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے اندر یوں لکھتے ہیں، در مصافحہ پیش گردوں سریر، دختر سردار طے آمد سریر۔ ایک جنگ میں اس آقا کی خدمت میں جس کا تخت آسمان ہے، سردار طے کی بیٹی قیدی کی حیثیت سے پیش ہوئی۔ دخترک راچوں نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید۔ اس بچی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ننگے سر دیکھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی چادر سے اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ ماذا خاتون طے پریاں تریں پیش اقوام میں جہاں بے چادریں۔ اقبال پھر اپنی قوم کی حالت اظہار حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم خاندان طے کی اس خاتون سے بھی زیادہ برہنہ ہیں۔ دنیا کی ساری قوموں کے سامنے ہمارا سر بھی ننگا ہے۔ روز محشر اعتبار ما استو در جہاں ہم پر دادا ماست او۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز بھی ہمارا بھروسہ ہیں، اور اس دنیا میں بھی حضور ہمارا پردہ رکھنے والے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں ہمارا پردہ رکھنے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ وہ زیرک اور دانا خاتون جب عدی کے پاس پہنچی تو عدی اپنی اس حرکت کے اوپر شرمندہ تھا۔ کہا کہ بہن، میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں اور شرمندہ ہوں کہ میں تمہیں وہاں چھوڑ کے یہاں پہ چلے آیا، مجھے کوئی خیر کی بات بتاؤ۔ صفانہ کہتی ہے، اے میرے بھائی، میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم فوراً حضور کے پاس چلے جاؤ۔ عدی نے کہا، یقیناً تم نے بات بہت اچھی کی ہے۔ عدی بن حاتم فوراً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب وہ حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے اپنے ساتھ کاشانہ نبوت میں لے گئے۔ راستے میں عدی نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی کمزور سی عورت حضور کو اپنی گزارش پیش کرنے لگی۔ حضور ٹھہر گئے اور اس کی داستان کو سنتے رہے۔ کافی دیر لگ گئی۔ عدی بن حاتم کہتا ہے کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، بادشاہ کا تکبر اور نخوت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ تو عاجزی کے پیکر ہیں۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو تکیہ جو چمڑے کا تھا اور اس کو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا، حضور نے مجھے پیش کر دیا اور فرمایا، اجلس علی ہذہ، عدی اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ تشریف رکھیں۔ حضور نے فرمایا، بل انتا، نہیں تم ہی بیٹھو گے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں نے تعمیل ارشاد کی اور اس تکیے کے اوپر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی بندہ پروری ہے کہ آپ نے مہمان کو اور دشمن کو آپ نے تکیے کے اوپر بٹھا دیا، اور خود آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زمین کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاتم کے بیٹے عدی، کیا تو عیسائیوں کے رکوسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا؟ میں نے عرض کیا، ہاں میرا تعلق اسی فرقے سے ہے۔ کہا کہ آپ کیا اپنی قوم سے تو غنیمت کا چوتھا حصہ وصول نہیں کرتا؟ میں نے عرض کیا، ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تیرے دین میں تو یہ حلال نہیں۔ میں نے عرض کیا، واقعی ایسا ہے۔ حضور کی اس ارشاد سے عدی بن حاتم کہتا ہے، میں جان گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ یہ سب باتوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدی تم اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے، یہ غریب اور محتاج لوگ ہیں۔ عدی میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک وقت آنے والا ہے، یہ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ ان میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی، ان میں کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا، عدی تم اس لیے اس دین کو قبول نہیں کرتے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ان کے دشمنوں کی تعداد ان سے کئی زیادہ ہے۔ اے عدی، بخدا ان قریب تو سنے گا، ایک عورت اپنی اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے نکلے گی اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا، عدی تو اس لیے دین کو قبول کرنے سے ہچکچا رہا ہے کہ تو دیکھتا ہے حکومت اور سلطنت غیروں کے قبضے میں ہے۔ خدا کی قسم، ان قریب تو سنے گا کہ بابل کے قصر ابیت کو یہ فتح کریں گے اور اس میں داخل ہوں گے، اور کسریٰ کے وسیع اور عریض مملکت پر ان کا پرچم لہرائے گا۔ حضور کے ان ارشادات کو سن کر عدی بن حاتم کہتے ہیں، میری آنکھوں سے تعصب کے پردے اٹھ گئے، حق کا روئے زیبا مجھے صاف نظر آنے لگا، اور میں نے بصد مسرت اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی جو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، اور قیامت تک جو بھی اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، دنیا کی اور آخرت کی دائمی عزتیں اس کی منتظر ہوتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات،
تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر فرمائیں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔